الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے
جس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس سبحان اللہ ہو بیان ہے جس اعلیٰ حضرت سمجھانا یہ چاہتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے جناب گفتگو کرنے والے، بڑے بڑے منطقی جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں کہنے والے کبھی کہہ دیتے ہیں اگر یہ بات یوں نہ ہوتی، یوں ہوتی تو زیادہ مناسب ہوتا، اگر اس لفظ کی جگہ یہ لفظ نہ ہوتا کوئی اور لفظ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی زبان کے کیا کہنے، کیا کہنے یا رسول اللہ کی زبان اقدس کے جو لفظ جہاں رکھا 14 صدیاں بیت گئی کسی نے یہ نہیں کہا یہاں نہ ہوتا وہاں ہوتا، بے شک سبحان اللہ ایسی زبان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، بیان ہے جس کا بیان سبحان اللہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر خدا خدا کا یہی نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سبحان اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کو منہ کرو گے اللہ ادھر ہے، جدھر کو منہ کرو اللہ ادھر ہے، پر ہم جدھر منہ کرتے ہیں ہمارا منہ خالی لوٹتا ہے، اللہ دکھتا نہیں ہے۔ اب چونکہ مٹیریلسٹک لوگ ہیں جب تک دیکھیں نہ تب تک مانتے نہیں ہیں، یہی تو کہا تھا ابو بکر نے معراج کی رات کی واپسی پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمیں اللہ دکھاؤ، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں دکھاؤ، پر یہ تو کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ دکھتا کیسا ہے، ہمیں یہ تو بتاؤ سبحان اللہ دکھتا کیسا ہے، یہ تو بتاؤ، یہ تو ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے پوچھا تھا کہ جنت کا پانی کیسا ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا، تم نے پوچھا تھا جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، میں نے تمہیں بتائی تھی کیونکہ ان کی مثال موجود تھی۔ آج جو سوال تم کر رہے ہو یہ سوال وہ ہے کہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں، پر ایک دم سرکار نے اپنے رخ انور سے چہرہ ہٹایا اور فرمایا ابو بکر مجھے دیکھو،
کس کو دیکھو؟ مجھے دیکھو۔ مجھے دیکھو فمن رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا وہ یوں سمجھے اس نے خدا کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ منظر اعلیٰ حضرت پڑھ کے کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ اللہ۔ اکبر۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سبحان اللہ۔ سر عرش تخت نشین ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہوں یہ شعر سمجھن واسطے بڑی تعلیم چاہیے، بڑا علم چاہیے اللہ حضرت نو سمجھن واسطے۔ کیا بات۔ ہوں گل یہ کہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے اللہ دی شان اسی یہ پڑھیو کسے مکان وچ سما نہیں سکتا، اودا کوئی جسم نہیں، او کتے جناب نظر نہیں آ سکتا، اکھاں وچ نہیں سما سکتا، کائنات وچ نہیں سما سکتا، او دی کوئی مثل نہیں، او دی کوئی مثال نہیں، او دی کوئی نظیر نہیں، نہ وہ بہندا ہے، نہ وہ کھلوندا ہے، نہ وہ سوندا ہے، نہ وہ کھاندا ہے، نہ وہ پیندا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے انہیں عرش کیوں بنایا؟ اللہ سوال ہے جدوں وہ بہندا نہیں، جدوں وہ کھلوندا نہیں، جدوں وہ جسم نہیں، جسم تو پا کے پھر انہیں عرش کیوں بنایا؟ وہ جواب دیندے پے نے وہی اللہ مقام کے سبحان اللہ۔ بات وجہ ذکر سمجھ نہیں، انہیں رات معراج اپنے محبوب نو بلا کے عرش تے بٹھا دیتا سی۔ تے عرش بنان دی وجہ اس رات سمجھ آئیے بھئی اللہ تے جسم تو پا کے پھر عرش کیوں ہوئے؟ تے معراج دی رات نو اپنے محبوب نو عرش تے بٹھا کے دسیا عرش تاں بنایا کہ کملی والے نو بٹھا سکا۔ سبحان اللہ۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام۔ سبحان اللہ۔ یہ جو عرش کرسی تو سنتے ہو وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا۔ سبحان حضرات اللہ۔ محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے قرآن مقدس کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کا سن کر سمجھ کر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں یسألہ، وہ پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں، من فی السماوات والارض، اس کے لیے ہیں آسمان اور زمین۔ لوگ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ پوچھتے ہیں، آپ کے چاہنے والے پوچھتے ہیں، آپ کو ماننے والے سوال کریں گے من فی السماوات والارض، یہ جو آسمان ہیں یہ کس کے ہیں؟ والارض، اور یہ زمین ہے
کس کی ہے؟ کل یوم ہوا فی شأن، آپ جواب دینا کہ یہ اس کے ہیں جس کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا جواب ہے اس کا؟ یہ زمین اور آسمان اس ذات کے ہیں جس کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی ہر روز ایک، بولیے اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے، نئی قدرت ہوتی ہے، نیا اس کا انداز ہوتا ہے، نئی اس کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس کی ذات مقدسہ کسی بھی قسم کی تبدیلی اور تغیر سے پاک ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی ذات کسی قسم کی تبدیلی اور کسی قسم کے بدلاؤ سے پاک ہے۔ پاک ہے۔ اس کی ذات بھی پاک ہے اور اس کی صفات عالیہ میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کی بادشاہت کو بھی زوال نہیں آتا، اس کا حکم ہمیشہ سے نافذ ہے اور ہمیشہ نافذ رہے گا۔ جبکہ اس نے جتنی مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں ہر ایک کی حالت بدلتی رہتی ہے، ہمیشہ ایک حالت پر کوئی چیز نہیں رہتی۔ جتنی بھی چیزیں اس نے بنائی ہیں ہر چیز کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ ہم باقی چیزوں کا تو تذکرہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی ذات کو دیکھیں۔ ایک انسان ہمیشہ تبدیلی کے پروسیس سے کیا ہو رہا ہے؟ گزر رہا ہے۔ انسان کبھی ایک جگہ پر ہوتا ہے تو کبھی دوسری جگہ ایک جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ابھی مسجد میں ہے تو تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہم نہیں ہوں گے۔ صبح سے ہم دفتر میں ہیں تو شام کو ہم دفتر میں نہیں ہوں گے۔ صبح ہم نے دکان کھولی تو آخر ہمیں وہ دکان چیک کرنی پڑتی ہے، کچھ لمحے کے لیے بند کرنی پڑتی ہے، کہیں آنا پڑتا ہے، کہیں جانا پڑتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان بدلتا ہے۔ اسی طرح یہ صرف جگہ نہیں بدلتا بلکہ اس کے حالات بھی بدلتے ہیں۔ کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میرے علاوہ اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، صرف میں ہی ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاش میری کوئی گل سن لوے آج ایسا مشکل تو میں۔ تو یہ حالات بھی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ترقی ہوتی ہے، کبھی زوال ہوتا ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے تو کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی وسعت ہوتی ہے تو کبھی تنگدستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ جناب بادشاہ ہوتا ہے تو کبھی فقیر بھی ہوتا ہے۔ تو عروج اور زوال، کامیابی یا ناکامی جس طرح افراد کو پیش آتی ہے اسی طرح خاندانوں کو بھی پیش آتی ہے۔ افراد کا مطلب ہے ایک بندے کو، ایک بندہ ایسا اس کا اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا، سارا گھر اس کا کھا پی رہا تھا، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ایک دم سے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ صرف اس کے حالات نہیں بدلے، اس کے خاندان کے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو سیاسی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں ان کے حالات بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ پارٹیوں کے حالات بھی، قوموں کے حالات بھی، ملکوں کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن۔ ہر چیز کی حالت بدلتی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم روزانہ ایک نئی شان کے ساتھ ہماری حالت نہیں بدلتی، شان نہیں ہوتی ہے، آن نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی ایک کتاب کا نام ہے تفسیر نصفی۔ کیا نام ہے؟ تفسیر اور حضرت عبداللہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر کسی بادشاہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ بادشاہ نے چلتے چلتے یہ آیت سنی، کوئی پڑھ رہا تھا یسألہ من فی السماوات کل یوم هو فی شأن۔ اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے۔
بادشاہ نے جب یہ آیت سنی تو اس نے اپنا لشکر روکا اور پڑھنے والے سے پوچھا مجھے بتاؤ اللہ کی روزانہ نئی شان کیسے ہوتی ہے؟ تو بادشاہ کا ظاہری بات ہے آگے جو کھڑا تھا وہ سیاہ فام غلام تھا. اسی بادشاہ کا کیا تھا؟ غلام تھا اور سیاہ فام تھا. سیاہ فام سمجھتے ہیں آپ؟ وہ تھا. اس نے جب سوال کیا کہ شأن اللہ، جواب میں وہ کہتا ہے شأن اللہ انہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. بادشاہ سلامت ہے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر روز رات کو دن سے نکال لیتا ہے اور دن کو رات میں ڈال دیتا ہے. رات کو دن سے نکال لیتا ہے اور دن کو رات میں ڈال لیتا ہے. ایک شان تو یہ ہے وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے. یہ صرف اللہ کی شان ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ صرف اللہ کی شان ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. وَيَشْفِي سَقِيمًا وَيَسْقِمُ سَلِيمًا. اس کی یہ شان ہے کہ وہ صحت مند کو بیمار کر سکتا ہے اور بیمار کو تندرست و توانا بنا سکتا ہے. ہر روز اس کی یہ شان ہوتی ہے. وَيَبْتَلِي مَعَافًا وَيُعَافِي مُبْتَلِي. اور وہ کبھی کبھی خوشحال کو کسی معاملے میں آزمانے کے لیے مبتلا کر دیتا ہے اور جو پہلے سے آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اسے چھٹکارا دے دیتا ہے. سبحان اللہ. وَيُعَزُّ ذَلِيلًا وَيُذِلُّ عَزِيزًا. اس کی یہ شان ہے کہ جسے سارا زمانہ چور ڈاکو فلانا کہتے پھریں وہ اسے اٹھا کے تخت پر بٹھا دیتا ہے اور جسے تخت پر بٹھایا ہوتا ہے لوگوں نے اسے اٹھا کے ذلت کے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے. اسے کیا کر دیتا ہے وَيَفْقِرُ غَنِيًّا وَيُغْنِي فَقِيرًا. اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ فقیر کو غنی بنا دیتا ہے اور غنی کو فقیر بنا دیتا ہے. فقال الامیر احسنت. بادشاہ سلامت نے کیا یار گل تے تیری 100 آنے صحیح ہے. گل تیری 100 آنے صحیح ہے. وَأَمَرَ الْوَزِيرَ أَنْ يَطْلَعَ عَلَيْهِ ثِيَابُ الْوَزَارَةِ. وزیر کو حکم دیا کہ اس کو وزارت کا لباس پہنا کے میرے وزیروں کی لسٹ میں اسے بھی شامل کر لو. بندہ بڑا سیانا ہے. بندہ بڑا سیانا. فقال یا مولا. وہ غلام کہنے لگا میرے آقا اے وزارت کا تاج تسی نہیں پوایا یہ بھی اللہ کی شان ہے. یہ جو وزارت کا تاج ہے نا اے مت سمجھنا کہ میں پوایا اے وہ میرے رب کی شان ہے. یہ بھی میرے رب کی شان ہے کہ اس نے جنگل اور صحرا میں کھڑے ہوئے بندے کو وزارت کا تخت پہنا دیا تاج وزارت کا لباس پہنا دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. وہ جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے نواز دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالات آزم پر کسی وقار کہنے کا مطلب یہ حالات کیسے بھی ہوں. حالات کیسے بھی ہوں. اچھائی والے ہوں یا تندرستی والے ہوں فراخی والے ہوں مصیبت والے ہوں خوشحالی والے ہوں یا پریشانی والے ہوں جس طرح کے مرضی حالات ہوں انسان اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا رہے تو نہ صرف وہ پرسکون زندگی گزار سکتا ہے بلکہ اس کی آخرت بھی پرسکون ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی میں نے کیا کہا. حالات جیسے اللہ خود فرماتا ہے تلک الايام نداولها بین الناس. یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں؟ پھیرتے رہتے ہیں. یہ ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی اچھے آ جاتے ہیں کبھی برے آ جاتے ہیں کبھی کیسے ہوتے ہیں کبھی کیسے ہوتے ہیں. تو ایک جیسے تو جب اللہ فرماتا ہے یہ ایک جیسے نہیں رہتے یہ بدلتے رہتے ہیں اور میں ہر روز اپنی ایک نئی شان کے ساتھ آتا ہوں. تو پھر ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے حالات کا کیا کرنا چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے.
یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اچھا، اب اگر دیکھیں آپ پاکستان کے اندرونی حالات، جس ملک میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کے اندرونی حالات کا ایک ہے، بیرونی کا مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن جو اندر ہو رہا ہے وہ تو ہم سب کو نہیں پتا، جنہوں نے راتی لگ گیا ہونا 8-9 والیاں خبریں۔ جی یہ جو حالات ہیں یہ بہت نازک حالات ہیں، اس طرح کے حالات ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں دیکھے، ایون کہ ہم نے بھی اپنی جتنی زندگی ہماری ہم نے بھی نہیں دیکھے، اور اللہ ہماری نسلوں کو دکھائے بھی نہ۔ میں دعا کرتا ہوں، بہت نازک حالات ہیں، انتہائی نازک حالات کے اندر اس وقت جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بجائے ملک کے مفادات کا سوچنے کے اپنی ذاتی سیاست بچانے ہوئے، ہر ایک کی بات کر رہا ہوں میں، کسی کو کوئی استثناء حاصل، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، کوئی بھی ہو، اس کا مقصد اس وقت یہ نہیں ہے کہ ملک بچ جائے، سبھی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری سیاست بچ جائے، بس۔ باقی انہیں نہ کوئی ملک سے کوئی غرض ہے، نہ ملک میں رہنے والے لوگوں سے کوئی غرض ہے، سارے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، ملکی مفادات کو پس پشت ڈال کر ذاتی مفادات کو کیا دی جا رہی ہے، ترجیح دی جا رہی ہے۔ صرف سیاستدان ہی نہیں، میں صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی اگر بیٹھا ہے کسی سیاسی پارٹی کا چاہنے والا تو یہ بات کان کھول کر سنو کہ میں سیاستدانوں کی صرف بات، ہاں وہ بیچ میں شامل ضرور ہیں، لیکن صرف ان کی بات، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دیتا ہے نا، تو جب اس کے پاس طاقت پاور آ جاتی ہے وہ تو طاقت کے نشے میں کیا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، وہ طاقت اس سے دوسروں پر کیا کروانا شروع کر دیتی ہے، دوسروں پر ظلم، ستم اور جبر کروانا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ستم تالا ستم یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کو احساس ہو تو اپنے کام پر شرمندہ تو ہونا، یہاں شرمندہ بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہر طاقت میں آنے والا بندہ جب دوسرے پر ظلم کرتا ہے کمزور پر، تو اپنے اس عمل پر نادم نہیں ہوتا، اپنے اس عمل پر شرمندگیوں سے نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس کے اوپر کبھی ظلم ہو جائے تو پھر چیک ہوتا ہے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، فلانے نو خط لکھو، ڈمکانے نو لکھو جناب، کدی وہ نو بلاؤ، کدی یہ نو بلاؤ، دسا ڈیسائڈ میں بڑا ظلم ہو گیا۔ تو جب خود طاقت ہے جو وہ تو جو کر گزرے انہوں نے سمجھ آتی کہ میں، یہ ایک ہماری نفسیاتی کیفیت ہے۔ طاقت جس بندے کے پاس بھی آ جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھ کر بندے کو طاقت استعمال کرنی چاہیے کہ طاقت میری نہیں ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ طاقت کس کی ہے؟ میں اس وقت تک اسے استعمال کر سکتا ہوں جب تک میرا رب چاہے، جب تک میرا، تو کیوں نہ میں اللہ کی طاقت کو ویسے استعمال کروں جیسے میرے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ جیسے میرے رب نے حکم دیا ہے میں اپنی طاقت کو ویسے استعمال کروں۔ ایسا کسی کی سوچ سے آج تک کم از کم مجھے تو، آپ کو شاید لگا ہو پرانے زمانے کے لوگ بیٹھے ہیں تو بھلے وقتوں کا کوئی بھلا ہو قرآن آپ نے دیکھا ہو، آپ نے تو جتنے بھی دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں بس میں ہوں، اور جب نکل جاتے ہیں تو پھر یہی سوال کہ ہمیں پتہ نہیں کیوں نکالا، انہوں نے خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ نکلے کیوں آ، کبھی بیٹھ کے کلیاں سوچا نہ کیسے ظلم جینے کی تینے بندہ سے سڑا نکلنا، لیکن نہیں، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت، آسائش، اقتدار عطا کرتا ہے تو اپنی سابقہ حالت کو وہ بندہ بھول جاتا ہے، یعنی پہلے اقتدار ملنے سے پہلے میری کیا حالت تھی وہ کسی کو یاد نہیں رہتی۔ بندے کے پاس پیسہ آ جائے تو پیسہ ہونے کے وقت اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ کچھ بہتر نہیں کی، پچھلی حالت بھی میری اس کو بہتر سی۔ میں آپ کو قرآن پاک میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں بطور نصیحت۔ یہ قرآن کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں ہمارے لیے؟ ہاں، تو وعدہ کریں کہ آپ نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ میں سنانے سے پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان نصیحتوں پر کیا کرنا ہے، عمل
یہ جو واقعہ ہے یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 تا 82 میں موجود ہے. 76 سے لے کر 82 آیات میں یہ واقعہ موجود ہے. کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ جا کے پڑھ سکتا ہے. واقعہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا. کیا نام تھا؟ قارون. انگریزی سول ہے انہوں نے سول ہے جو باقی بولو کی نام سے انہوں نے قارون اس بندے کا نام سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی سی. بعض روایتاں چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا زاد بھائی سی. کسی چچا زاد بھائی یعنی چچا زاد نہ بھی ہو تو کوئی نہ کوئی اس کا خونی رشتہ ضرور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. انتہائی خوبصورت ترین بندہ تھا امت موسیٰ میں. سب سے خوبصورت بندہ کون تھا؟ قارون تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تورات کا بہترین قاری بھی تھا حضرت موسیٰ کے بعد. یہ تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اس کا بہترین قاری بھی تھا. لوگ دور دراز سے اسے تورات سننے کے لیے آتے تھے. جس طرح آج کل ہمارے یہاں کوئی قاری قرآن پڑھے تو بڑی دور دراز سے لوگ اس کو بلا کے اپنے گھر تلاوت کرواتے ہیں, اپنی محفلوں میں کرواتے ہیں, تذکیر ملتی ہے. اس سے بھی دور دراز سے لوگ کیا کرنے آتے تھے. یہ شخص حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بہترین عالم بھی تھا. عالم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہترین عاجزی بھی تھی. ایک پورے کا پورا صوفی جس طرح کا آج کا ہوتا ہے بالکل ساری خصوصیات اس میں کیا تھی؟ جمع تھی. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت بدل دی. اللہ ہر بندے کو ایک حالت پہ نہیں رکھتا نا. حالات میں بات یہاں سے شروع کی تھی. حالات ایک جیسے نہیں رہتے. حالات اللہ تعالیٰ نے جب اس کی حالت بدلی تو اسے اس کی قدر منزلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر خزانوں کا منہ کھول دیا. اس کو صورت تو پہلے ہی تھا, حسین و جمیل, تقوی اور طہارت اس میں پہلے بھی موجود تھی. بس کمی تھی تو صرف مال و دولت کی تھی. اللہ نے وہ خزانے بھی اس کے اوپر کھول دیے. اچھا, اتنے خزانے دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مفسرین لکھتے ہیں جب وہ سوار ہو کر نکلتا تھا نا اپنے محل سے باہر تو 70 اونٹوں پر صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھی. سبحان اللہ. آپ سوچئے خزانے اس کے پاس کتنے ہوں گے. اللہ اکبر. جس کے خزانوں کی چابیاں صرف 70 اونٹ اٹھا کے چل رہے ہوں, اس کے خزانے کتنے ہوں گے اور کہاں کہاں تک ہوں گے. اللہ اکبر. دولت ملنے کے بعد یہ بندہ منافق ہو گیا. منافق سمجھتے ہیں؟ حالت بدل گئی نا. پہلے پکا مومن اور پیسے آ گئے تو لہذا منافق سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو منہ سے کہتا رہے میں بڑا مسلمان ہوں, میں بڑا حاجی صاحب ہوں, میں بڑا نمازی ہوں, میرے وجہ تو ہے ہی کوئی نہیں, لیکن عمل سے یہ بات ثابت نہ کر سکے اسے کہتے ہیں منافق. یہی کہتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافق تھے وہ یہی کہتے تھے جناب اسی ایمان لیا ہے, اسی زکات دینے, اسی صدقہ کرنے, اسی خیرات کرنے, روزے رکھنے, نماز پڑھنے, سارا کچھ کرنے, پھر تم سارے پہ شک کر دو. اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو سورہ منافقین میں کیا واللہ یشہد انک لرسول اللہ. یعنی اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ تسی اللہ کے رسول ہو. ولکن المنافقون لکاذبون, لیکن منافق جھوٹے ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تسی اللہ کے لیکن صرف منہ سے کہہ رہے ہیں, ایتھوں نہیں جو کہتے ہوئے. منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جناب, آپ کا مرتبہ ہم سے بڑا ہے, آپ کی کیا بات ہے جناب, آپ بلے بلے, لیکن ایتھوں نہیں, صرف ایتھوں پہ کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین پوری اتار کے دس دیتا سونے ہیں تو ہم کہتے ہیں تسی اللہ کے رسول ہوتے. اللہ بھی گواہی دیتا ہے تسی اللہ کے رسول, لیکن اے جھوٹے ہیں, اے جڑے تو کہتے ہیں نا اے کی نے جھوٹے نے, اے تو ہم نے صحیح مانتے. اچھا جی, تو وہ بھی منافق ہو گیا.
کے اندر آ کر اس نے زکات دینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تکبر کرتے ہوئے اپنی قوم کے تو ظلم تو زیادتیاں کرن لگ گیا، یعنی جیدے کوئی چنگی چیز دیکھی انہوں مار کوٹ کے چیز وہ ظاہری بات ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پاور ہے، سارا کچھ اس کے پاس ہے۔ اچھا جی، تو سارا کچھ ہونے کے بعد وہ کیا کرنے لگا؟ قوم پر ظلم کرنے لگا۔ طاقت آ گئی نا، اقتدار آ گیا، پاور آ گئی اس کے پاس۔ اب اس نے یہ کر لیا، کیا کر لیا؟ دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، زیادتیاں کرنا شروع کر دی اور فرعون کے ساتھ مل گیا۔ کتنے جرم ہے اس کے؟ پہلا منافق ہے، دوسرا قوم مظلوم اور ترقی کرن لگا، ظلم کرن لگا، تے تیسرا فرعون نال مل گیا، تے چوتھا اللہ کے احکامات نو منن تو یہ چار جرم سی ہو گئے۔ کتنے؟ چار جرم تھی ہو گئے۔ اچھا جناب، عالم جڑے سی اس زمانے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت جتنے بھی لوگ سن علماء، وہ سارے جناب انہوں سمجھان لگے، انہوں نصیحتاں کرن لگے، بڑا انہوں سمجھایا کہ بندہ بن جائے، انج نہ کر، اللہ نے تینوں دیتا ہے تو اللہ کے رستے چ خرچ کر، بندہ بن جا، نہ کرے کام تینوں نہیں سوٹ کر دے، تو عالم ہے، تو حافظ ہے، تو جناب کاری ہے، تینوں ساری چیزاں کا پتہ ہے۔ پر انہیں کسی بھی ایک بھی انہوں نے جڑیاں نصیحتاں کیتیاں ہونا وہ لگا جو پڑھن قرآنی نصیحتاں۔ علماء نے کوئی جا کے کہنے لگے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، اپنی دولت پہ ناز نہ کر، اللہ ناز کرنا جانوں پسند نہیں کرتا۔ پہلی نصیحت اپنی دولت پہ مان نہ کر، اللہ مان کرنا جانوں پسند نہیں کرتا ہے۔ پہلی نصیحت دیتے سانوں بھی چاہیے کہ اسی اپنی دولت پہ ناز نہ کریے، کیونکہ اللہ ناز کرنا جانوں پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر کرنا چاہیے اور اس کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ دوسری نصیحت وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے تینوں مال دیتا ہے نا، یہ بدلے آخرت کا گھر لے۔ علماء نے انہوں دوسری نصیحت کے کی تھی اللہ نے تینوں کچھ دیتا ہے تو یہ بدلے اپنی آخرت کا گھر لے، نہ کہ اے جڑا دنیا لے یہ میرے تو ذلیل و رسوا کر دے میں آخرت بھی دکھی ہو جائے۔ کیا سمجھ آئی؟ نہیں، پہلے نصیحت کے سی میں کہا پہلے بات ہے جیسے کہ جناب پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اپنی دولت پہ ناز نہ کرے کیونکہ اللہ ناز کرنا لینا پسند ہے۔ دوسری نصیحت کے لیے جناب اس دولت کے بدلے آخرت کا گھر خرید لے، اس دولت کے بدلے آخرت کا گھر اے نہ ہوئے کہ تو آخرت تک پہنچ جائیں، اے بھی تیرے کول نہ رہے تو اتنے بھی کچھ نہ ہوئے، یعنی دنیا بھی تیرے پاس ہے جہاں سے تو خالی آ جانا ہے، یہ تو کنفرم ہے، اور آخرت میں بھی تیرے پاس کچھ نہ ہو تو وہاں کی فقیری اور محتاجی سے بہتر ہے اس دولت کے بدلے آخرت کا گھر خرید۔ کتنی ہو گئی؟ پہلی دولت پہ مان نہیں کرنا، دوسرا اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کے بدلے میں آخرت کا گھر خرید لو۔ حضرت عثمان غنی بھی خریدتے رہے نا، 17 والی خریدیا، خریدا کہ نہیں خریدیا؟ تو سانوں میں چاہیے کہ اللہ نے اگر سانوں دیتا ہے تو اسے آخرت کا گھر کے بدلے خرید لئیے۔ اچھا جی، کتنی ہو گئی؟ تیسری وَأَحْسَنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی لوگاں نال اسی طرح بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے نال بھلائی کی۔ تو بھی اللہ کی مخلوق نال اسی طرح بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے نال بھلائی کی۔ کتنی ہو گئی؟ یاد رکھنیاں بھولنیاں نہیں ہیں۔ دولت سے ناز نہ کر، اللہ ناز والے پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2 آخرت کا گھر اس دولت کے بدلے خرید لے، اے نہ ہوئے کہ جب تو آخرت تک پہنچے اے بھی نہ ہوئے تو اتنے بھی کچھ نہ ہوئے تیرے کو۔ نمبر 3 لوگاں نال اسی طرح بھلائی کر جس طرح تیرے رب نے تیرے نال کی تھی۔ لوگاں نال اسی طرح بھلائی کر، ظلم
زیادتیاں نہ کر، اسی طرح بھلائی کر بالکل جس طرح تیرے رب نے تیرے نال کی تھی۔ اور بابا جی فرماتے سن، بابا خادم حسین رضوی صاحب کی گل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے مزار اقدس سے کرو رحمت کا نازل فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جوہر ٹاؤن، وہاں پہ ایک حاجی صاحب ہیں، سپاہی جو بھی آتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک دن انہوں کسی نے کیا جناب پتہ تو کر لیا کرو کتوں آئے کون ہے، یہ ہو سکتا ہے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نہ ہوگے، ہو سکتا ہے جناب امیر نہ ہوگے، بڑے بڑے لوگ کیا اندر جو پہلے دھوکہ دے کے بڑے بڑے مال لے جاتے ہیں، تو پتہ کر لیا کرو دین تو پہلا، اور نہ کہ اللہ نے منو دیتا ہے تو بالکل پتہ نہیں کیتا۔ ہو سکتا ہے اللہ پتہ کروانا کہ میں اس قابل نہ رہنا کہ اللہ منو دیتا، جب اللہ نے منو دیتا تو ہمیں پتہ نہیں کروایا، میں دے رہا تو میں بھی پتہ نہیں کروانا کون ہے۔ یہ سوچ اور یہ انداز دیکھیں نا، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جن کا رزق کام نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ کتنی آ گئی ہیں جی؟ 3 نمبر یار میں تو 3 دسیاں تھی، تسی ہن 4 سے جائے ہو میں کر جاواں۔ 3 چلو چوتھی سن لو، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ زمین اُتے فساد برپا نہ کر، اللہ فسادیاں نو پسند نہیں کرتا۔ اے چوتھی ہے، زمین تے فساد نہ برپا کر کیونکہ اللہ فسادیاں نو پسند نہیں کرتا۔ نمبر یہ آج بس 4 ہی کر رہے ہیں، 8 4 یار دے صدقے 4۔ نمبر 1 اپنی دولت کے مان نہ کر، اللہ دولت کے مان اللہ نو پسند نمبر 2 اس دولت کے بدلے آخرت کا گھر کری، اے نہ ہوئے کہ آخرت تو خالی ہاتھ ہوئے تو پوری کچھ نہ ہوئے تھے، اس سے اللہ بھی تیرے کسی کام کا نہ رہے۔ نمبر 3 لوگاں نال اسی طرح بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے نال بھلائی کیتی ہے۔ تو نمبر 4 زمین پہ فساد نہ پھیلا، اللہ فسادیاں نو پسند گل سمجھ آ گئی۔ اے 4 نصیحتاں سی بشمول حضرت موسیٰ دے جڑیاں انہاں لوگاں نے قارون نو جا کے کیتیاں، اگے انہیں جڑا جواب دیتا ہے وہ قرآن پاک وچ موجود ہے۔ اے نصیحتاں سنن تو بعد نہ انہیں جواب دیتا، کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی، تسی طاقت تو نہیں ہو گئے، تسی کی سمجھتے ہو سارا کچھ من اللہ نے دیتا، اے سارا کچھ میری تعلیم کا نتیجہ ہے۔ کیا نتیجہ ہے؟ جڑا میں علم حاصل کیتا ہے نا، اس علم کا نتیجہ ہے، وہ میری صلاحیتاں نے میرے اندر سکیل اتنی سی کہ میں جناب اتنا مال کٹا، تہاڈے کول نہیں ہے تعلیم، تسی نہیں سمجھ سکتے، تانوں نہیں ملتا اس طرح، یہ میرا کی قصور ہے؟ اے قرآن پاک کا جملہ میں پڑھیا، انما اوتیتہ، تو منو جڑا کچھ بھی ملے علی علم عندی، میری تعلیم کی وجہ سے منو ملیا، چونکہ میں تعلیم حاصل کر بیٹھا، میں پڑھ بیٹھا، میرے کو علم دیتا ہے، منو پتہ ہے جناب کتھوں کتھوں مال آنا ہے تو میں کتھوں کتھوں، میں اپنی تعلیم کی وجہ پہ اس مقام پہ میں بیٹھے رب نے کوئی نہیں دیتا، اے جواب انہیں دیتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جب وہ جواب انہوں نے مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قارون کی اس بےہودہ بات کے جواب میں فرمایا، اَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا۔ اے بالکل ذرا پوچھو جا کے موسیٰ، اے موسیٰ میرے نبی بالکل جا کے، اگر تو یہ سارا کچھ اپنے علم نال حاصل کیتا تو پہلے بھی تو بڑے دنیا دار آئے سی، پہلے بھی بڑے بڑے دنیا دار آئے سی، بڑے بڑے تاجر آئے سی، بڑے پڑھے لکھے آئے سی، بڑے علم والے آئے سی، بڑی دولت والے آئے سی، انہوں نے ہلاک کی نہیں کیتا، انہوں نے ہلاک کی نہیں کیتا ہے۔ وزیر گل اگر بندہ اپنی تعلیم کے بول بولتے تو زندہ رہ سکتا ہوتا تو پھر پڑھتا ہی نہ، جی اگر اپنا بندہ سکیل اور صلاحیتوں کے بلبوتے پہ زندہ رہ سکتا ہوتا تو پھر اسے کبھی بیماری نہ آتی، کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، کبھی کوئی آزمائش نہ آتی۔ اگر
اگر یہ سارا کچھ آتا ہے دولت ہونے کے باوجود بھی تو سمجھ یہ تیرے علم سے نہیں ہے، صرف اس کے فضل سے ملا ہے۔ بے شک اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے اس سے پوچھو کہ پہلے میرے تیرے کو بندے سا انہوں کو تیرے کو بھی زیادہ معلوم ہے سی تیرے بھی ہوتی ہو گئے ہلاک ہو گئے کہ اپنے علم کی وجہ تو باقی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر یہی دلیل ہے کہ مجھے علم سے ملا ہے تو علم سے وہ بچ بھی جاتے، کیوں کرے ہیں پھر؟ لیکن اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا جب کوئی نصیحت عمل نہ کرے انسان جس ڈیٹ پر پہنچ جائے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں جناب، اس کے ہر طرف پردے گرا دیے جاتے ہیں کہ نہیں اور تیرے پہ نصیحت عمل نہیں کرے گی، اور تیرے واسطے صرف بھی کوئی دروازہ ہے بربادی کا۔ اچھا جی جب یہ گل ہو گئی اے جب کرتو قارون جو ہے نا اپنی کرتوتوں تو باز نہ آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے خزانے سمیت تے محل سمیت انہوں زمین تھمسا دیتا۔ اے قرآن پاک میں موجود ہے، ٹھیک ہے جب وہ کوئی مال سی دولت سی جب وہ چل پھر رہا سی ٹھاٹ باٹ سی وہ لوگ دیکھ کے کہتے سنکار ساڈے کول بھی انہیں مال ہوتا، ساڈے کول بھی انہیں نوکر، جنہیں دولت ایدے کلو جنہیں جاگیر ایدے کلو جنہ سارا کچھ ایدے کلو ساڈے کول بھی کتنی شان چکر رہا یار، کاش اسی بھی کدی اس طرح کریں گے۔ تو آجا میں نے سمجھاتے سمجھا نہ کرو اس طرح، اے بندہ صحیح نہیں کہے اس طرح ہوں کی دعا نہ منگو، انہوں نے سمجھ نہیں سی آتی، لیکن جب وہ تنسا دیتا کہ زمین جوئی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، عجیب بات ہے اللہ اپنے بندے ہیں تو جنہوں چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے، وہی کان اللہ، عجیب بات ہے، کیا ہے جی عجیب بات ہے، اللہ جنہوں چاہتا ہے اپنے بندے ہیں تو رزق دے دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، سبحان اللہ، اور عجیب بات ہے جب اللہ بندوں کو رزق دے دیتا ہے تو کہتے ہیں جناب دھوکہ کر دیتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ہی بغاوت پہ اتر آتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اے تو میں اپنی محنت نال کمایا ہے، اے میں اپنی تعلیم نال کمایا ہے، اے جناب میں تاں کمایا کہ میں پڑھا لکھا سی، اے میں تاں کمایا جناب کہ میں باہر کے ملک رہ گیا محنت کر کے آیا، اے میں تاں کمایا کہ میں رات دن سنتا نہیں، اے میں تاں کمایا، ورنہ اللہ نے میرے اوپر کوئی احسان ہے۔ اے رویہ جو تم کہہ دینا ہے نا اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ کے نعمتوں کا انکار کرنے والے والے کتنے عجیب بندے نے، کتنے انہوں کی عجیب سوچ ہے، کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں، کتنے چلے جاتے ہیں کفر کی حد تک۔ تو جناب اے سارا کچھ تسی دیکھ لیا قرآن پاک کے ایک واقعہ موجود ہے تے انہوں نے نصیحتاں کیتیاں جاندیاں رہیاں لیکن نصیحتاں دے عمل نہیں کیتا تے انجام تسی دیکھ لیا کی انجام ہویا، جڑا کچھ ساڈے کول ہے ساڈا انجام بھی اللہ نہ کرے ویسا ہوگا، سانو چاہیے ہے نصیحت ہے جیسے بھی کر لیے عمل۔ نمبر ایک اللہ نے دولت دیتی ہے تو اس شکر کرو، جڑے احکامات اس دولت کے بدلے ساڈے اوپر واجب یا فرض ہوئے نے انہاں نوں کی کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر دو نمبر دو اس مال کے بدلے اپنی آخرت سنوارنی چاہیے، گھر بڑا کرنا، کوٹھی بڑی کرنی، ایک جگہ تو دوسری کرنی، دوسری تو پھر تیسری کرنی، تیسری تو پھر چوتھی کرنی، اے کوئی کمال نہیں، کمال ہے تو پہلے کوئی مال ہے تو ایک گھر اگے بھی بنا کے رکھو، ایک گھر اگے بھی بنا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ جب اسی پہنچنا ہے نا اتنے اے سارے کوئی ہونا نہیں ہے تو اگے بھی کچھ نہ ہوا تو پھر تو بربادی ہے، پھر کی ہے لہٰذا اس بربادی تو بچوں واسطے آج سارے کوئی ٹائم ہے کہ اسی اپنے اگے کے گھر کو اپنے ہتھی بنا لئیے، اپنے نمبر 3 جی اللہ نے ساڈے اوپر رحم کیتا ہے ایویں اسی اللہ کے مخلوق تے بھی کی کریے رحم کریے، جی اللہ نے ساڈے نال بھلائی کیتی اسی بھی اللہ کے مخلوق نال بھلائی کریے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4 فساد نہیں بڑھنا چاہیے، نہ فساد خود بڑھنا چاہیے، نہ کسی کے فساد کا حصہ بڑھنا
چاہیے کیونکہ اللہ فسادیاں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. نمبر 5 میں 10 دینا. کبھی بھی اپنی دولت کمائی ہوئی تو اے نہیں کہنا کہ میرے علم کا نتیجہ ہے، اے میری صلاحیت کا نتیجہ ہے. میں ایک حدیث آخر پہ تمہیں سنا کے اجازت چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کھانا کھاوے کی کرے. کھانا تسی بھی کھاندے ہو، میں بھی کھانا، ہر بندہ کھانا، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ دولت مند ہے، چاہے وہ تخت پہ بیٹھا ہے یا تختہ دار پہ کھڑا ہے، ہر بندہ کھانا کھاتا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے نے جڑا بندہ کھانا کھا لے تے کھانا کھان کے بعد اپنے ہاتھ چک دے، ہاتھ چک کے کہے الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا من غیر حول منی ولا قوت الا باللہ. میں اس رب کا شکر ادا کرنا جس نے مجھے اے کھانا کھلایا. اے جڑا کھانا میں کھاتا ہے نا من غیر حول منی، نہ کھا سکتا سی میں تے نہ میری طاقت سی، نہ میں اپنی تعلیم کے بل بوتے تے کھایا تے نہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے تے کھایا تے نہ میں اپنی صحت کے بل بوتے تے کھا رہا ہاں. میرا غیر حول منی ولا قوت الا باللہ. اے جڑا میں کھاتا ہے نہ صرف 10 واسطے کھاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کھوا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہوئے گا کہ ایسے اتنا جملہ ہے کہ یا اللہ جڑا کھانا میں کھا بیٹھا نا، ایک تو میں تیرے پاس شکر کرنا، دوسری گل ہے وہ میں نال کرنا کہ میں اپنی کمائی کی وجہ تو نہیں کھاتا، اپنی محنت کی وجہ تو نہیں کھاتا، اپنی سکل کی وجہ تو صرف تیری رحمت کی وجہ تو کھاتا ہے، تیرے فضل کی وجہ تو کھاتا ہے، تیری مہربانی کی وجہ تو میں کھا لیتا. اور رسول اللہ فرمانے نے جڑا اتنا کہہ دے نا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دے پہلے گناہ سارے معاف کر چھوڑ. سارے گناہ جو کی کر چھوڑ. تو فرشتے کہتے ہیں مالک نے تو گناہ کیتے نے وہ تو کیسی لکھ دو بہن تو کرنا مٹا دو. فرمایا تسی دیکھا نہیں ہے کھانا کھا کے خود کما کے لے آیا، دھوپ سے کھڑا رہا جناب، دھوپ سے سردا رہا، خود کما کے لے آیا. جب کما کے لے آیا پھر انہوں پکایا، پکا کے جب خود کھا بیٹھا. اے نہیں کیا کہ میں کمایا ہے، کیا کہ میں نے تو دیتا. خود کما کے بھی نہیں کہتا کہ میں کمایا بلکہ یہ کہتے مالک تو دیتا، میں تو دیتا. ہوگا میرے تو اتنا یقین ہوئے تو میں اسے گناہ لے کے بیٹھا رہا ہوں. اور کرے گا اس طرح دولت کے بعد نہیں کرنا. نمبر 2 دولت کے بدلے آخرت کا گھر. اس دولت کے بدلے آخرت بھی خریدنی ہے. نمبر 3 اللہ کے مخلوق کو اسی طرح رحم کرو جس طرح اللہ نے تھوڑے سے رحم کیتا ہے. نمبر 4 فساد کرنا بھی نہیں تو کروانا بھی تو کسی کے نال شامل بھی نہیں ہونا. تو نمبر 5 کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں نے اپنی علم کی وجہ تو ملیا، میرے طاقت کی وجہ تو ملیا، میں نے اپنی صلاحیت کی وجہ تو ملیا، بلکہ ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ میں نے اللہ کے فضل سے ملیا. ٹھیک ہے جی. ہوگا تو جب کھانا کھا بیٹھے تو پھر اے کہنا ہے مالک جڑا تو کھوایا تیرا شکر ہے، اے میں اپنی وجہ تو نہیں کھایا، تیرے کرم سے کھایا. اچھا ہوں ایک اعلان سن لو تو اس کے بعد ختم ہو گئی گل. سارے بندیاں کو پتہ ہے کہ دفتر کے باہر ایک کام ہو رہا ہے. ایک کام کا مطلب ہے کہ جناب میں نے لکھ کے دے گئے نہیں صدر صاحب، جنہیں مسجد سے منسلک پارک اور مسجد کا کچھ حصہ اس تعمیر میں آ رہا ہے، جو تعمیری کام شروع ہو رہا ہے. اس لیے انتظامیہ چاہتی ہے کہ جمعہ کا بندوبست مسجد کی چھت پر کیا جائے، وضو خانہ کا عملی بندوبست بھی کرنا ہے. لہٰذا آپ سب اس میں ہماری مدد فرمائیں، آپ کا بڑا شکریہ ہوگا. کیونکہ اے غسل خانے کے لیے بات ہو اے بھی ختم ہو جانے ہیں، اے وضو خانہ بھی کی ہو جانا ختم ہو جانا ہے، پارک بھی سارے کی ہو جانے ہیں، پیچھے ختم ہو جانے ہیں. ایک بلڈنگ بننے لگی ہے، اے وضو خانہ اے واش روم اے کسی اور جگہ پہ منتقل کرنے ہیں. تو جہاں نمازی پارک کھڑوتے ہیں انہوں نے چھت پہ شفٹ کرنا ہے. اے سارے معاملے تھوڑی مدد درکار ہے. کہ میں
کہہ تو دیتا ہے تو سے بھی ذکر سوچی جائے رہے سے کریں گے بھی جزاک اللہ کونوں سمجھ آ گئی تو مہربانی پڑ گئی تو مانا لیا تو ضرور کرنا ہے اس پہ توفیق جی بالکل بھی جتنا ہو سکے انشاءاللہ